بخاری شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ بیان ہوا ہے۔ آپ بھی اس واقعے کو سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری ابو سفیان سے ملاقات ہوئی تو ابو سفیان نے مجھے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی پاک اور قریش کے درمیان شدید عداوت تھی اور میں بھی اس وقت ایمان نہیں لایا تھا۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ جب میں حالت کفر میں تھا تو حالت کفر میں ہی میں نے ملک شام جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں جا کر کچھ تجارت کروں۔ ابو سفیان کہنے لگا، جب میں ملک شام میں پہنچا، اے عبداللہ ابن عباس، مجھے ہرقل نے اپنے دربار میں بلایا، کیونکہ وہ بھی شام کے اندر موجود تھا۔ اس نے مجھے دربار میں بلایا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ بتاؤ کہ جس شخص نے تمہارے علاقے کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم اس کے کیا لگتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اس کا سب سے قریبی عزیز لگتا ہوں۔ ہرقل نے کہا کہ اچھا، اگر تم سب سے قریبی ہو تو میں تجھ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان سوالات کے صحیح جوابات دینا۔ پھر ہرقل نے جو میرے ساتھ میرے دوست آئے تھے ان سے کہا کہ میں ابو سفیان سے سوالات کرتا ہوں، اگر یہ سوالات کے جوابات غلط دے، مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اس کو ٹوک دینا۔ ابو سفیان کہنے لگا، اے عبداللہ ابن عباس، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھٹلا دیں گے تو میں ضرور نبی پاک کے بارے میں جھوٹ بولتا، اس لیے کہ اس وقت میرے دل کے اندر بڑی ہی عداوت تھی، شدید نفرت تھی نبی پاک کے بارے میں۔ اب ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا حسب نسب کیسا ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ حسب کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہے اور نسب کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اے ابو سفیان، یہ بتاؤ کیا اس شخص سے پہلے بھی کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، اس سے پہلے تو عرب کے اندر کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ ابو سفیان، یہ بتاؤ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، بادشاہ بھی نہیں گزرا۔ پھر اس ہرقل نے مجھ سے سوال کیا، اچھا یہ تو بتاؤ جو شخص اس پر ایمان لے آتا ہے کیا وہ اپنے ایمان سے پھرتا بھی ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ اپنے ایمان پر بڑا مضبوط رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، ایمان سے نہیں پھرتا، مرتد نہیں ہوتا۔ پھر اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اے ابو سفیان، یہ تو بتاؤ کیا اس پر ایمان لانے والے زیادہ امیر لوگ ہیں یا غربا ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ اس پر ایمان لانے والے زیادہ کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اے ابو سفیان، یہ تو بتاؤ کیا نبوت سے پہلے بھی وہ سچا تھا یا نبوت کے بعد وہ سچا ہوا ہے؟ کیا نبوت سے پہلے تم لوگ اس کو کبھی جھوٹا کہتے تھے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا، میں نے کہا کہ نہیں، وہ نبوت کے دعوے سے پہلے بھی سچا تھا اور ساری قوم اس کو سچا، صادق اور امین کہا کرتی تھی، اور نبوت کے بعد بھی وہ سچا رہا۔ پھر مجھ سے سوال کیا کہ ابو سفیان، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ نبی کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، اس نے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی، البتہ ہاں ابھی ہمارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کی کتنی پاسداری کرتا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے سوال کیا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ وہ جو نبی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، نماز پڑھو، لوگوں کے حقوق ادا کرو اور لوگوں پر ظلم نہ کرو۔ جب یہ تمام کے تمام سوالات ہرقل نے پوچھ لیے تو کہنے لگا، اے ابو سفیان، اب میں تجھے بتاؤں میں نے تجھ سے یہ سوالات کیوں کیے۔ پھر اس نے پہلے سوال کا جواب خود ہی دیا۔ ہرقل کہنے لگا کہ میں نے جو تجھ سے یہ پوچھا
کہ وہ شخص حسب و نسب میں کیسا ہے، تم نے مجھے بتایا کہ وہ حسب اور نسب میں اعلیٰ ہے۔ تو یاد رکھنا نبی ہمیشہ حسب اور نسب والے ہوتے ہیں، ہمیشہ اعلیٰ خاندان میں ہی آتے ہیں، اعلیٰ حسب نبیوں کا ہوتا ہے۔ پھر جو میں نے تجھ سے دوسرا سوال کیا کہ اس شخص سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو تم نے مجھے بتایا کہ نہیں، کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ پھر میں نے تجھ سے تیسرا سوال کیا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو تم نے بتایا کہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ تو میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ اگر اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرتا تو میں یہ سمجھتا کہ شاید وہ اپنے خاندان کی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر جو میں نے ابو سفیان تو اس سے یہ سوال کیا کہ وہ شخص سچا ہے یا جھوٹا، اور نبوت سے پہلے وہ سچ بولا کرتا تھا یا کبھی کبھار جھوٹ بھی بول دیا کرتا تھا؟ تم نے مجھے بتایا کہ نہیں، وہ نبوت سے پہلے بھی سچا تھا، پوری قوم کے اندر صادق الامین کے لقب سے مشہور تھا۔ تو نبی ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو اے ابو سفیان، جو نبی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ کے بارے میں تم لوگوں سے کیسے جھوٹ بولے گا؟ پھر آگے ہرقل نے جواب دیا کہ ابو سفیان، میں نے جو تجھ سے پوچھا کہ اس کے پیروکار زیادہ غریب ہیں یا امیر ہیں، تو نے مجھ سے کہا کہ اس کے پیروکار غریب ہیں۔ تو یاد رکھنا انبیاء کے زیادہ پیروکار ہمیشہ غرباء اور ضعفاء ہی ہوا کرتے ہیں، ہمیشہ مسکین لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، زیادہ تعداد ان کی ہوتی ہے۔ پھر میں نے جو تجھ سے یہ پوچھا تھا کہ اس شخص کے دین میں جو شخص داخل ہو جاتا ہے کیا وہ مرتد بھی ہوا ہے، تو نے مجھ سے کہا کہ نہیں، مرتد نہیں ہوا۔ تو یاد رکھنا کہ جب ایمان دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے بھی اس دین کو مکمل کرنا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے جو تجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے یا نہیں، تو تم نے کہا کہ اب تک تو اس نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ تو نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ نبی نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ پھر جو اے ابو سفیان، میں نے تجھ سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے، تو تم نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتا ہے، صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہے، نماز پڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو ہمیشہ یہی انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے آئے ہیں۔ پھر ابو سفیان کہتا ہے کہ میں اس کے دربار میں موجود ہی تھا، تو اس نے ایک خط منگوایا۔ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہرقل کی جانب۔ اے ہرقل، اسلام لے آ، جب تو اسلام لے آئے گا تو تو بھی دوزخ سے بچ جائے گا، اور اللہ رب ذوالجلال تجھے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تو ایمان نہ لایا تو تجھے بھی گناہ ملے گا، اور جو تیرے پیروکار ہیں، تیری رعایا ہے، ان کا بھی تجھ پر گناہ ملے گا۔ ہرقل نے جب اپنے لوگوں کو یہ خط سنایا تو ابو سفیان کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس، ہرقل کے دربار میں لوگ اس طریقے سے دولتیاں مارنے لگے اور گدھوں کی طرح اچھل کود کرنے لگے۔ تو جب یہ دیکھا ہرقل نے تو ہرقل گھبرا گیا اور اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگا میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا اے عبداللہ ابن عباس، اس وقت میں جان گیا کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دین ہی سچا ہے، محمد مصطفیٰ ہی سچے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کا دین غالب ہو کر ہی رہے گا۔